وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوات. ایک اور بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. اس سے بھی بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی 102 اور 103 نشانات پر موجود آیات پھر تلاوت کی گئی ہیں. اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار کا حق ادا کرتے ہوئے تقوی اختیار کرو. خبردار، مر نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر، جمیعہ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور اللہ کی اس رسی یعنی قرآن اور اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اور یاد کرو اللہ کی اس ایک نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے. ہم نے اس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے. تم دوزخ کی تہ میں پہنچ چکے تھے، اس ایک نعمت نے تمہیں دوزخ کی تہ سے نکالا ہے. اور اللہ ایسے ہی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے شاید کہ تمہیں ہدایت مل جائے. جہاں جہاں بھی لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، لعلکم تہتدون، جہاں جہاں قرآن مجید میں لعلکم کے ساتھ شاید کہ تقوی اختیار کر لو، شاید کہ ہدایت پا جاؤ، شاید کہ کامیاب ہو جاؤ، یہ جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ شاید کہ کہہ کر اللہ ہمارے اختیار کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ تم صاحب اختیار ہو. میرا کام تمہیں ہدایت دینا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے. میں تمہیں رہنمائی کروں گا. انا ہدیناہ السبیل، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں رستہ دکھائیں. اما شاکرم و اما کفورا. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے ہمیں رستہ دکھا دیا، تم اس رستے پہ چلو جو رستہ ہم نے تمہیں دکھایا ہے، یا تمہاری مرضی ہے کہ تم کفور یعنی کفر کرو اور انکار کرو اور بغاوت کرو اور ہماری بات کو نہ مانو. یہ جو اختیار کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو ابھی ٹھیک ہو، یہ بھی کرو گے تو ابھی ٹھیک ہو. یہ والا اختیار نہیں ہے. یہ والا اختیار نہیں ہے. ہاں، ہماری طرف سے جبر نہیں ہے تمہارے پاس. لا اکراہ فی الدین، دین اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے، مگر جو ہماری پسند کے اوپر عمل کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جو ہماری پسند پر عمل کرتا ہے، آمنا و عامل صالحا، جو ہماری پسند پر عمل کرتا ہے نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، یعنی سوچ اور فکر میں بھی جو میری بات کو، اللہ کی بات کو مانتا ہے،
اور جو عملی طور پر بھی اللہ کی بات کو مانتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جو میری بات کے اوپر اعلیٰ درجے کی روحانیت، کیفیت، خضوع، خشوع اور دل کی کیفیت سے میری بات پر عمل کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر ہم انہیں یہ عنوان دیتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم نے ساری زندگی میری مرضی پر عمل کیا، تم نے میری ہی بات کو مانا، اب جب تم نے ساری زندگی میری بات پر عمل کیا تو اب گویا ایسے بلا تشبیہ فادخلی فی عبادی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں بلا تشبیہ، کہ میری آغوش میں آ جاؤ۔ پھر اللہ حسین سے کہتا ہے کہ تم میرے اندر ضم ہو جاؤ، میری آغوش میں آ جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، جن خاص بندوں میں سب سے بڑا نام مصطفیٰ سرکار کا ہے، سب سے بڑا نام نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر میرے خاص بندوں میں دوسرا بڑا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اور پھر میرے خاص بندوں میں حسن مجتبیٰ سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یہ اللہم صلی علی محمد وسلم، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جی، جن میں ایک بہت بڑا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو کر پھر تم کیا کرو، میری جنت میں آ جاؤ، بلا تشبیہ میری آغوش میں آ جاؤ، یعنی میرے اندر اپنے آپ کو ایسے اتار دو کہ لوگ یا حسین کہیں گے جواب میں دوں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی آپ ناراض تو نہیں ہیں مجھ سے؟ یا اللہ کہنے والوں کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہیں جی، اللہ کو ماننے والا لازم نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا بھی مانے، مگر رسول اللہ کو ماننے والا لازم ہے کہ وہ اللہ کو مانے گا جی۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کہ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، شیطان ہے۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو مانے وہ مولا علی کو بھی مانے، مگر جو مولا علی کو مانتا ہے وہ لازم ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے اور رسول اللہ کو بھی مانے۔ کلاس بڑھتی جا رہی ہے نا، فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں نا، لہذا اختیاری نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی اختیار اس معنی میں نہیں ہے کہ مرضی نہیں چلے گی، پسند نہیں چلے گی۔ اچھا پھر ممکن ہے میرا کوئی محترم جوان، اتنے پڑھے لکھے جوان، اتنے اچھی تعلیم حاصل کرنے والے جوانوں کا مجمع ہے، کوئی مجلس میں یہ سوچنے لگے کہ مولانا اختیار ہے یا نہیں ہے، آپ کی بات سے ہم کیا سمجھیں، ہمیں اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو میں پہلے تو اسے ایک جملہ یہ کہوں گا کہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے نا، یا اس سے اچھا لے آؤ یا اسے مانو جو اللہ نے بنایا ہے، اس سوچ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، اور نہ صرف نفرت نہیں کرتا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ صرف پیار نہیں کرتا، آج تک دنیا کے دانشور سر جوڑ کر بیٹھے بھی تو دنیا کے دانشور ایک ماں کی محبت کا پیمانہ طے نہیں کر پائے۔ وہ کہہ رہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو وہ جو ہمارے لیے نظام مرتب کر رہا ہے، وہ جو ہمارے لیے دین کو مرتب کر رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ذہن رہے، ہوتا ہے نا کہ بھائی سامنے والے کی نیت تو پہلے سامنے آئے، واضح ہو کہ سامنے والے کی ہمارے حوالے سے نیت کیا ہے۔ میں اپنے لیے پوچھ کے اور آپ کے لیے سوچ رہا ہوں،
پھر جب ہمیں اتار جائیں گے نیت ان کی سالم ہے، نیت پاک ہے، ان کی نیت اچھی ہے، تو پھر اب وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا زاویہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے دیکھنے سوچنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کتب علی نفسہ رحمہ، جس نے اپنے اوپر ہمارے لیے ہماری نسبت، اپنے اوپر ہماری نسبت جس نے رحمت کو واجب قرار دیا ہے کہ میں اپنی مخلوق پر اور مخلوق میں بھی انسان پر رحمت ہی رحمت رکھنا چاہتا ہوں، پھر وہ بتا رہا ہے کہ خبردار گناہ بھی کر لو تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، تمہارے گناہوں سے تمہاری نجات کا رستہ بھی میرے دروازے سے ملے گا، کسی اور کے دروازے پہ جا کر مجھ سے بخشش نہیں ملے گی، میرے گناہ کیے ہیں نا، مجھ سے نافرمانی کی ہے نا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے وہ پیارے پیارے بندو، لہجہ دیکھیے ذرا آپ، یا عبادی اے میرے پیارے بندو، یا عبادی اے میرے پیارے بندو۔ اچھا لگ ایسا رہا ہے جیسے حضرت شہباز قلندر سے بات ہو رہی ہے، لگ رہا ہے جیسے شاہ لطیف سے اللہ بات کرنے جا رہا ہے، لگ رہا ہے حضرت عبداللہ شاغازی سے بات کرنے جا رہا ہے اللہ، اے میرے پیارے بندوں، مگر بات تو کسی اور سے ہو رہی ہے۔ اے میرے پیارے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے خود اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جو میری نافرمانیاں کر کر کے اپنے لیے مشکلات جمع کر چکے ہیں، جو میری نافرمانیاں کر کر کے اپنے عذاب کی تیاری پکی کر چکے ہیں، عذاب کو پکا کر چکے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، میرا تم نے کچھ نہیں بگاڑا، تم نے نماز نہیں پڑھی، میری کون سی خدائی میں کمی آ گئی، تم نے روزہ نہیں رکھا، میری کون سی خدائی میں کمی آ گئی، تم حج کرنے نہیں گئے، کئی سال سے تم پر حج واجب ہے جی، اور بہانے یہ بنا رہے ہو کہ بیٹیوں کی شادیاں رہتی ہیں اس لیے حج کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ بھائی اس سے کیا تعلق ہے حج کا؟ یہ کون سی فقہ میں لکھا ہوا ہے جی؟ کون ہو؟ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتے ہو تو یہ فقہ جعفریہ میں تو نہیں لکھا ہوا کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی ہیں تو حج پہ نہیں جاؤں گا، پہلے بیٹیوں کی شادی کروں گا پھر حج پہ جاؤں گا۔ یہ کون سی فقہ میں لکھا ہوا ہے؟ اپنی پسند کا دین ہے یا ہم کہیں کلمہ پڑھ کے داخلہ لے چکے ہیں؟ ہم تو داخلہ لے چکے ہیں نا، ہمارا تو اسکول پتہ ہے کون سا ہے، ہمارا تو نصاب تعلیم ہم پر روشن ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ پہلا سبق اپنی مرضی سے پڑھوں گا، دوسرا سبق آپ کی مرضی سے پڑھوں گا، سارے سبق انہی کی مرضی سے پڑھنے پڑیں گے کہ جو پڑھانے والے ہیں، کسی نے زبردستی تو نہیں بلایا تھا نا۔ دین قبول کرنے میں لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین قبول کرنے میں تمہارے پر کوئی کراہت اور کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر علی اللہ بھی پڑھ لیا اور پھر کہیں گے کہ صاحب ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ اب نہیں ہوگا، نہیں کریں گے۔ وہ کلمہ پڑھنے میں، دین اختیار کرنے میں جبر نہیں تھا، مگر جب دین اختیار کر لیا تو اب وہ جو دین جن کا تم نے نام لیا ہے وہ جیسا کہیں گے ایسا کرنا پڑے گا۔ یہ تو ان کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمارا دل رکھنے کے لیے ہمیں علتیں بھی بتا دیتے ہیں، ہم تم سے روزے اس لیے رکھوا رہے ہیں، ہم تم سے نمازیں اس لیے پڑھوا رہے ہیں، ورنہ اگر وہ ہمیں عبادتوں کی علتیں نہ بتائیں تو ان کا ہمارے پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بتائیں۔ یہ کرم ہے ہمارے اوپر، ان کا لطف ہے ہمارے اوپر کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم تم سے یہ عبادتیں کیوں کروا رہے ہیں جی۔ بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ ہر بات کہ فلاں کام کرو، اپنے نوکر کو آپ ہر بات بتاتے ہیں کہ فلاں کام کرو، اتنا ہی کم سے کم اللہ کے ساتھ رشتہ بنا لیا جائے جی۔ ہم اپنے بچوں کو تو ہر علت نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ تمہیں کیوں کام ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ نہیں بتا رہے، ہماری مرضی جی۔ بعض اوقات ہماری مرضی اور بعض اوقات یہ کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے بتایا جائے، یہ سمجھے گا نہیں، اسے اگر بتا بھی دیا جائے گا تو یہ سمجھے گا نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ بتا رہا ہے کہ میں تم سے عبادتیں کیوں کرواتا ہوں۔ اتنا کرم، اتنی مہربانی اس کی، اتنی کرم فرمائی، اس کے باوجود بھی دل ہی نہیں ہے ماننے کو، کام ہی نہیں ہو پا رہا، شوق ہی نہیں ہے عبادتوں کا۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ جان لیا جائے کہ وہ جب ہمارے لیے کوئی پیغام نازل کر رہا ہے تو اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے اچھا ہے تو لا دو، کوئی اس سے اچھا خیال ہے کسی کے پاس؟
کہ نہیں، شریعت محمدی کے اندر جو احکامات آئے ہیں، قرآن نے جو ہمارے بارے میں احکامات نازل کیے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اچھا یہ والا ہے، یا تو لے آؤ اس سے اچھا۔ ہم اچھا اس سے لا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ کسی میں جرأت ہے تو لے آؤ دوسرا علی، کسی میں ہمت ہے تو لے آئیں دوسرے حسین، کوئی طاقت رکھتا ہے تو لے آئیں کوئی اور عبادت کا طریقہ جو عبادت نماز کی عبادت سے زیادہ اچھی ہو۔ جب ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، ہمارا کام بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب وہ جو اختیاری کیفیت ہے نا، وہ اختیاری کیفیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، شاید کوئی بات کسی بچے کے لیے اور تسلی بخش ہو، تشفی بخش ہو کسی بچے کے لیے۔ اللہ نے جو اختیارات رکھے نا کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، ایک ہی ماشاء اللہ ہوتا، ایک ہی ڈنڈا ہوتا، ایک ہی بس بات ہوتی، دوسرا رستہ ہی نہ دکھاتا ہمیں۔ اس نے جو دوسرا رستہ دکھایا ہے وہ اس لیے کہ وہ ہمارا احترام کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں عزت دی ہے، اپنی مرضی سے کرو یہ کام، یہ کون سا تمہارا ہنر ہوگا کہ میری زبردستی پہ یہ کام کرو؟ تم اپنے ہنر سے یہ کام کرو۔ مولا ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہ مختار محض ہیں نہ مجبور تام ہیں، نہ صرف اور صرف مجبور نہیں، ہم صرف مجبور نہیں ہیں، ہم صرف مختار ہیں نہیں، ہم صرف مختار نہیں ہیں، ہم کچھ چیزوں میں مختار ہیں اور کچھ چیزوں میں مجبور ہیں۔ یہ آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں، گدھی میں نہیں لگی ہوئی، دو پیروں والے ہیں ہم، تین چار پیروں والے نہیں ہیں۔ فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، فلاں زبان بولنے والے پیدا ہوئے ہیں، فلاں ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے اس کے اندر، اللہ نے طے کیا ہے کہ ہمیں فلاں والدین کے گھر میں خلق کرے، لیکن یہ جو دو پیر اللہ نے دیے ہیں نا، چار نہیں دیے، دو دیے پیر ہمیں، اس نے دو دیے، اس میں مجبور ہیں، مگر یہ پیر کہاں چل کے جائیں اور کہاں نہ چل کے جائیں اس میں اختیار ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں اور اتنی دور تک دیکھتی ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں، مگر کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں اس میں مختار ہے۔ اب آپ جوڑتے چلے جائیے اللہ کی طرف سے جو جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، اس میں کہاں ہم مختار ہیں اور کہاں ہم مجبور ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ اللہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، با کردار دیکھنا چاہتا ہے، اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، بڑا آدمی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے حوالے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، تھوڑی سی کیپیسٹی، تھوڑی سی گنجائش، تھوڑا سا اہلیت، صلاحیت، قابلیت میں اضافہ کرتا جاؤں، وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ آپ کیا نہیں ہوتا کیسا؟ فلاں امتحان پاس کر لیا، فلاں ٹریننگ کر لی تو 1 گریڈ بڑھ گیا، 2 گریڈ بڑھ گئے، فلاں کام کر لو تو اتنا تمہیں تنخواہ بڑھ جائے گی، کام بھی بڑھ جائے گا، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، تمہاری ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی اور تمہاری سہولتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ اللہ بھی ہمارے اندر مسلسل چاہتا ہے بہتری ہو۔ یہ جو مسلسل بہتری ہے نا، یہ انسان سے انسان کامل کا سفر ہے، اور انسان کامل سے انسان اکمل سے جڑنے کا سفر ہے۔ انسان کون ہے، انسان کامل کون ہے اور انسان اکمل کون ہے، اور پھر انسان اکمل سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ جی وہ انسان، یعنی میں اپنے آپ کو اپنے اوپر رکھ کر بات کروں گا، اور سب سے پہلے اپنے لیے ہی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تولوں ٹٹولوں، ذرا اپنا تجزیہ کروں کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، اگر اللہ نے یہ والا لہجہ نہ اپنایا ہوتا نا قرآن میں، تو میں بولتا تو توہین ہوتی۔ توہین نہیں کر رہا میں، قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کچھ لوگ ہیں جو انسان نظر آتے ہیں مگر انسان ہوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ پھر فوراً ہی خود ہی کہا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی پستر ہے۔ تو ہر گھومتے پھرتے کو، ہر 2 پیروں والے کو، ہر ہمارے حلیے والے کو اللہ انسان نہیں مانتا۔
انسان کون ہے؟ میرے بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں. انسان کم سے کم کسوٹی. آمادہ ہیں بات کروں؟ اب سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ صلوات پڑھ لیں بلند تر. انسان ہونے کی، تم بعد میں ملنا، 4 دن سے تمہیں کہہ رہا ہوں میں، انسان ہونے کی کم سے کم کسوٹی. ایک صلوات اور پڑھ لیں ذرا محمد والی. کم سے کم انسان ہونے کی کسوٹی یہ ہے، خفا تو نہیں ہے آپ؟ کم سے کم انسان ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے یا نہیں. اگر گناہوں پر اندر سے مذمت کی آواز آتی ہو، اور اگر اچھائیوں پر اندر سے شاباش کی آواز آتی ہو تو سمجھے انسان ہے. اور اگر اندر سے گناہوں پر کوئی آواز ہی نہیں آتی ہے، کوئی ٹوکنے والا ہی اندر کا پولیس والا نہیں ہے. یہ اللہ نے جو اندر پولیس رکھی ہے نا، یہ جو اندر اللہ نے ڈانٹنے ڈپٹنے والا، سمجھانے والا، کنٹرول کرنے والا، جی اگر اندر سے آواز آ رہی ہے شاباش اچھا کام کیا ہے، تو سمجھے ابھی میں انسان ہوں. جسے علماء اور عرفاء اور صاحبان تقوی یوں کہتے ہیں کہ نفس لوامہ جس کا زندہ ہے، نفس لوامہ جس کا زندہ ہے، نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، جس کا نفس لوامہ زندہ ہے وہ گویا بھی انسان ہے. اور جس کے ہاں یہ کیفیت ختم ہو گئی ہے، وہ دوبارہ سے تجدید کرے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے انسانوں میں پلٹا دے. جی مگر ایک کیفیت اس سے زیادہ کی کیفیت ہے، اور بلند اور عظیم کیفیت ہے، جس کا نفس لوامہ نہیں بلکہ جس کے ہاں صرف اور صرف تقوی و پرہیزگاری. جی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس کے ہاں برائی برائی ہو، جس کے ہاں اچھائی اچھائی ہو، اور یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہو، اور اتنا ہو چکا ہو، تھکیے کہ نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ مسلسل اچھائیاں اور برائیوں کی تمیز اور اس کے اوپر عمل اتنا مسلسل ہو رہا ہو کہ اس کی عادت اور اس کا مزاج بن جائے. جب اس کی وہ فطرت سلیم، جب اس کی وہ طبیعت اور اس کا مزاج بن جائے گا نا کہ برائیوں سے وہ ایک مرتبہ اسے گھن آنے لگے گی، اچھائیوں سے اسے رغبت ہونے لگے گی، تو پھر یہ نفس جو ہے، یہ جو انسان ہے، یہ انسان نہیں بلکہ انسان کامل بن جائے گا. اور انسان کامل سے بڑی جو درجہ اور بڑی کیفیت ہے وہ انسان اکمل کی ہے. میں بہت دیر لگا سکتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ انسان کامل میں اور انسان اکمل میں کیا فرق ہے. وہ ساری تمہیدی گفتگو ختم کر کے نتیجے کی گفتگو آپ کے سامنے، نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں. انسان کامل سلمان فارسی کو کہتے ہیں، انسان اکمل محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں. انسان کامل انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں، اور انسان اکمل حیدر کرار کو کہتے ہیں. کربلا کے میدان میں 72 انسان کامل تھے، ایک حسین انسان اکمل تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بہت لمبی میں نے تمہید لے لی، مجھے معاف کریں گے. یہ کیسے انسان کوئی بنے گا اور یا انسان رہ پائے گا، یا انسان سے انسان کامل کا سفر کیسے کرے گا، اس کے لیے انتہائی لازمی پہلا اولا اعلیٰ پہلے درجے کا جو عمل ہے وہ ہے اخلاقیات کی بہتری. خلق، اخلاق کی بہتری. جس نے آداب میں اور اخلاقیات میں، اخلاقیات کو آپ آداب بھی کہہ سکتے ہیں، آداب جی کچھ آداب علاقائی ہوتے ہیں، کچھ آداب آفاقی ہوتے ہیں، بارڈروں سے دور، بارڈروں سے ماورا، پاسپورٹوں سے ماورا، ویزوں سے ماورا. دنیا کے اس کونے میں بھی وہ اخلاق ہے تو دنیا کے اس کونے میں بھی وہ اخلاق ہے.
وہ جو آفاقی اخلاقیات ہیں ان کے لیے کسی ویزے اور پاسپورٹ اور کسی ملک کے رہائشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اخلاقیات جو علاقائی ہیں وہ کبھی کبھی بہت عمدہ ہوتے ہیں، جسے ہمارے یہاں ثقافت کہا جاتا ہے، جسے ہمارے یہاں تہذیب کہا جاتا ہے۔ یونان کی ثقافت علیحدہ ہے، افغانستان کی ثقافت علیحدہ ہے، ہندوستان کی ثقافت علیحدہ ہے، ایران کی ثقافت علیحدہ ہے، مگر وہ جو علیحدہ علیحدہ ثقافتیں ان میں بھی حسن پایا جاتا ہے۔ وہ اس علاقے کے اندر پسندیدہ ہے، وہ دوسرے علاقے کے اندر شاید اجنبی ہو، لیکن کچھ اخلاقیات یعنی جو آفاقی اخلاقیات اور آداب ہیں ان کے لیے کسی علاقے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً جھوٹ بولنا دنیا کے ہر کونے میں برا ہے، مثلاً سچ بولنا دنیا کے ہر ملک کے اندر اچھا ہے۔ غیبت کرنا، کسی کے خلاف کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، کسی کے خلاف کسی کے پیٹھ پیچھے، یہ ہر ملک کے اندر برا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے۔ ہمارا موضوع اس سال عشرے کا جو آپ کے سامنے گزشتہ 6 مجلسوں میں اور آج 7ویں مجلس اس وقت ہم اس میں حاضر ہیں، وہ ہے اخلاقیات۔ اللہ نے بنیادی اخلاق ہمارا ٹھیک کرنا چاہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں چاہا کہ اس نے تو سامنے رکھا ہے، اب یہ ہم چاہیں، ہم بھی تو چاہیں تو پھر ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بنیادی اخلاق کیا ہے؟ بنیادی اخلاق یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی زیادہ جانتے ہوں معاذ اللہ، جی تو پھر ان سے زیادہ بد اخلاق کون ہوگا؟ پھر ان سے زیادہ بدتمیز کون ہوگا؟ پھر ان سے زیادہ حتاق اور متجری کون ہوگا؟ پھر ان سے زیادہ معاشرے کے اندر نقصان پہنچانے والا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا اور کون ہوگا؟ بنیادی اخلاق ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ عزیزان گرامی، پھر بالترتیب اللہ کا کلام، اللہ رسول اللہ، اللہ کا کلام، مولا علی، ائمہ اہل بیت، والدین، مسجد، مومنین، یہ ترتیب کے اندر ان سب کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے۔ پھر آگے جا کر جانوروں کے حقوق ہیں، پھر آگے جا کر عام انسانوں کے حقوق ہیں، پھر اور آگے جا کے اپنے اعضائے بدن کے کچھ حقوق اور کچھ آداب ہیں۔ ہاتھ کے بارے میں مجھے کیسا ہونا چاہیے، پیر کے بارے میں مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں اپنے پیر پر رحم کروں، میں اپنے ہاتھ پر رحم کروں، میں اپنی آنکھوں کو وہی استعمال کروں جہاں استعمال کرنا ان آنکھوں کے لیے ضروری ہے۔ میں پھر اعضائے بدن کے اخلاقیات ہیں، پھر اعضائے بدن کی اخلاقیات، پھر انسانی بنیاد پہ پڑوسی، اس سے پہلے انسانی بنیادوں پر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، انسانی بنیادوں پر والدین کی وجہ سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ وہ جو حقوق ہیں، وہ جو اخلاقیات ہیں، ان سب کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیزو، سب سے زیادہ آج میں آپ سے تھوڑا سا چپ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، سب سے زیادہ جو چیز خطرناک ہے نا اخلاقیات کو تباہ کرنے میں یا اخلاقیات کو سنوارنے میں، سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل چیز ہے نا وہ ہے زبان۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے تھوڑا سا؟ یہ زبان ہے، زبان، یہ 6 انچ کا گوشت کا لوتھڑا، یہ نیچے کی جانب سے نسوں سے بھرا ہوا گوشت کا لوتھڑا، یہ اوپر کی جانب سے باریک باریک نالیاں جس میں بنی ہوئی ہیں، جی اس کی نوک کا کردار کوئی اور ہے، اس کے درمیانی گوشت کے حصے کا کردار کوئی اور ہے، اس کے تالو کے ساتھ جڑے ہوئے گوشت کے حصے کا کردار کوئی اور ہے، دائیں طرف سے یہ کچھ اور کردار ادا کرتی ہے، بائیں طرف سے کوئی اور کردار ادا کرتی ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، جو جسے بظاہر ہم بغیر ہڈی کی مخلوق، یہ 32 سلاخوں میں بند کر کے اللہ نے دی ہے۔ اسے جو 32 سلاخوں میں
32 روڈوں میں باندھ کر رکھتا ہے نا، اور وہاں نکالتا ہے، وہاں چلاتا ہے، وہاں ظاہر کرتا ہے کہ جہاں اس جیل میں رکھنے والے، قید میں رکھنے والے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ کامیاب رہتا ہے، ورنہ یہ زبان فساد کا ذریعہ ہے۔ علماء اخلاق نے 150 گناہ، واحد عضو بدن ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان سب کے کسی کے 5 لکھا ہے کہ یہ گناہ ہی کر سکتا ہے، کوئی یہ 4 گناہ کر سکتا ہے، کوئی یہ 6 گناہ کر سکتا ہے۔ واحد عضو بدن ہے زبان، جو 150 گناہ کرواتی ہے۔ کثرت سے گناہ جو معاشرے میں ہو رہے ہیں نا، وہ زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب تو بھائی 7 محرم ہو گئی، اب تو آپ کا چارہ ہی نہیں ہے کہ مجلس سنیں گے ہی آپ تو ہمیں، اب تو آپ مجھ پر کرم فرمائیں کہ آپ سن ہی لیں مجھے آپ۔ اللہ ان باتوں پر مجھے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ اور بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ 7 محرم ہے، مضبوط ترین گفتگو کرنے والوں کے ایام شہادت ہے۔ آج تہذیب اعضائے ہندوستان بر صغیر کی تہذیب کے مطابق آج اس شہزادے کا ماتم ہے۔ ماتمیان تیاری کریں کہ جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، جس کے بدن کے اعضاء جب امام حسین نے دیکھے نا، تو امام نے مرثیہ پڑھا۔ عزیزو، یوں تو امام حسین نے کربلا میں 92 لاشیں اٹھائے ہیں، 72 تو وہ ہیں نا، کیا یہ ہمیں بار بار بتانا پڑے گا؟ 72 تو وہ ہیں جو اول سے آخر تک امام کے ساتھ رہے۔ جو شب عاشور لوگ آئے نا، وہ 72 سے زیادہ ہیں، یعنی ٹوٹل تعداد جو گنج شہیدہ میں، اللہ آپ کو کربلا لے جائے، جب آپ کربلا جائیں نا تو گنج شہیدہ پہ جو نام شہیدوں کے لکھے نا 132 ہیں۔ وہ ہم پھر 72 کیوں کہتے ہیں؟ لو مولانا، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے تھے 72، آج مولانا نے 72 سے کہا جی 132۔ تو بھائی 72 وہ ہیں جو حسین مولا کے ساتھ مدینے سے چلے، مکے میں رہے، کربلا میں آ کے شہید ہو گئے۔ لیکن جو شب عاشور آئے، جو صبح عاشور آئے، ان کی مجموعی تعداد ملا کر 132 ہے۔ حسین مولا نے 92 لاشیں اٹھائیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میرا رونے والوں سے سوال ہے، یہ دن کتنا بڑا تھا؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے حسین کو اختیار دیا تھا، جب تک تم نہیں چاہو گے سورج نہیں ڈوبے گا، تم اپنا امتحان مکمل کرو۔ کبھی سوچیں نا، میرے ایک عزیز کل اس موضوع پر مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ایک لاشے کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں لا کے رکھنا، پھر دوسرے لاشے کو لے کر آنا، پھر تیسرے لاشے کو لے کر آنا، پھر اسے گنج شہیدہ میں رکھنا۔ آپ ذرا وقت تو جوڑیے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے حسین کی خاطر دن کو حسین کے اختیار میں دے دیا تھا، جب حسین تم چاہو گے تب آؤ گے، تم اپنا امتحان پورا کرو۔ اور حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، رو رہے ہیں نا آپ۔ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود حسین نے اٹھائے ہیں، کسی اور کو لاشیں اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ مگر عزادارو، 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا آپ کی۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں، وہ لاشا جناب قاسم کا لاش ہے۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی، جناب قاسم ظاہراً 2 سال کے تھے۔ اس وقت جناب امام حسن مجتبیٰ نے اس وقت ایک تحریر لکھ کر دی تھی جناب ام فروہ بی بی کو، اپنی زوجہ کو، مادر قاسم ابن حسن کو، اور لکھ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا، جب مصیبت کوئی سخت آ پڑے اور تمہارے پاس مسئلے کا حل نظر نہ آ رہا ہو، تب اس خط کو کھول لینا۔ ایک تحریر ہے، سخت ترین پریشانی آئے نا تو پھر اس خط کو کھول لینا۔ امام حسن نے اپنی بیوہ بھاوج کو اور اپنے یتیم بھتیجے کو کبھی کوئی مشکل آنے ہی نہیں دی۔ پہلے سے پہل، آگے سے آگے، جو ضرورت ہوتی تھی، جو مسئلہ ہوتا تھا، حسین زندہ ہے، کبھی اس کی ضرورت یاد بھی نہیں آیا کہ یہ بڑی سخت مشکل آ گئی ہے، اب میں اس خط کو پڑھوں کھولوں کہ میرے والی نے، میرے مولا نے، میرے امام نے مجھے کیا لکھ کر دیا ہے۔ لیکن سنیں گے عزیزارو، جب کربلا میں 3ری مرتبہ قاسم کو لوٹایا، قاسم جاؤ تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ اچھا، حضرت قاسم کو 1 رات پہلے یہ تو پتا ہو گیا تھا کہ میرا نام شہیدوں میں ہے۔ جب امام حسین نے اصحاب حسینی، اپنے اصحاب کے نام جو شہادت نامے میں تھے وہ جب بیان کیے تو سب کے نام بیان کیے، مگر اہل بیت کے شہیدوں کا تذکرہ وہاں نہیں تھا۔ تو حضرت قاسم قریب آئے اور کہنے لگے، فرمانے لگے، چچا جان کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ تو امام نے ایک مرتبہ چہرے سے پیر تک دیکھا اور فرمایا، قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ فرمایا، چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت۔ تو حضرت نے فرمایا، تم نے پوچھا ہے کہ تمہارا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ تو قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے 6 مہینے والے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، جوش شجاعت میں انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل گیا، تو 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے فرمایا، چچا جان کیا یہ خیمے میں گھسائیں گے؟ کیونکہ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، تو میرا بھائی تو خیمے میں گہوارے میں ہے۔ تو امام نے فرمایا، نہیں میرے لال، میں اسے اپنی گود میں لے جاؤں گا۔ تو 1 رات پہلے تو جناب قاسم کو علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے کل، لیکن اب جب کل 3ری مرتبہ امام حسین نے لوٹایا نا، قاسم تم اپنی ماں کا سہارا ہو، واپس چلے جاؤ، تو اب خیمے میں آئے، اماں چچا جان مجھے جانے نہیں دے رہے۔ تو ایک مرتبہ بیوی کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو اس خط کو پڑھ لینا۔ تو جب اس خط کو صندوق سے نکالا اور اسے دیکھا تو وہ خط حسین مولا کے نام لکھا ہوا خط تھا، جو جناب ام فروہ لے گئیں جناب امام حسین کے سامنے۔ امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اور سنیں گے عزیزارو، جو مقتل کے مستند جملے ہیں نا، یہ خط پڑھنے کے بعد جناب قاسم کو گلے سے لگایا، اور پہلی مرتبہ عاشور کے دن پہلی مرتبہ حسین ایسے روئے، اجرکم اللہ، ایسے روئے کہ جتنا ماحول تھا سب گریہ کر رہا تھا، اور اتنا روئے ہیں کہ قاسم اور حسین زمین پر گر گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، بھائی حسین، جو علماء نے بزرگوں نے پڑھا لکھا، بھائی حسین، کربلا میں تمہاری مدد کے لیے نہیں ہوں گا، میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا۔ اب ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، عباس، علی اکبر، آؤ قاسم کو تیار کریں، میرا لال میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے بھائی اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 7 محرم کی مجلس ہے، مجھے نہیں معلوم آئندہ سال ہماری قسمتوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور عزادارو آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لیے؟ حضرت قاسم کو سب مل کر ایسے سجا رہے تھے جیسے دولہا کے سہرا باندھا جاتا ہے۔
جیسے دولہا کو سجایا جا رہا ہوتا ہے، امامے کے پیچ لگائے جا رہے ہیں، سر پہ امامہ باندھا جا رہا ہے، کمر میں پٹکا کسا جا رہا ہے، پیروں میں نالینے اور تسمے باندھے جا رہے ہیں۔ حضرت قاسم کو حضرت علی اکبر، حضرت عباس، مولا حسین اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں۔ عجب نہیں درے خیمہ پہ کھڑی بیویاں دیکھ رہی ہوں کہ کیسے سجایا جا رہا ہے، کیسے سنوارا جا رہا ہے۔ امام حسین نے جو امامہ باندھا نا، اس کا تحت الحنق والا جو ٹکڑا تھا اسے حضرت قاسم کی چہرے پہ نقاب کے طور پہ لگا دیا، یعنی دوسرا حصہ اس کا امامے کی پیچ میں حضرت نے ڈالا تاکہ چہرے پہ نقاب آ جائے۔ علماء کرام کا کہنا یہ ہے، مقتل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ چہرے پہ نقاب اس لیے لگائی کہ حضرت قاسم کا چہرہ کم سنی کو ظاہر کرتا تھا۔ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا یہ کم سن بچہ ہے، اور چہرے کا نور ایسا تھا کہ چاند جیسا ٹکڑا لگتا تھا۔ ہاں جب کربلا سے یہ قافلہ کوفہ گیا ہے نا، تو کوفے کے بازار میں کچھ لوگ تھے جو سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے دوسرے دوستوں کا آواز دی، ذرا ادھر آؤ، ایک اور سر دکھاتا ہوں، ایک اور سر دکھاتا ہوں۔ وہ سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو کہنے لگا دیکھو کف القتل قمر، چاند جیسا ٹکڑا ہے۔ مجلس میں خواتین ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں، جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگیں۔ عزیزارو، یہ جو ایک قطرہ ہے نا آنسو کا، یہ سنت نبی ہے۔ ہمارے پاس کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ نبی مکرم نے امام حسین کی زندگی میں حسین پہ گریہ کیا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے نزدیک سب سے بلند ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ اور اولیٰ ہیں۔ اور ائمہ اہل بیت نے کہا ہے جب ہمارے جد کا نام آیا کرے تو ایسے رویا کرو جیسے جوان کی میت پہ ماں روتی ہے، بے چینی سے، بے کلی سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لوائے۔ میرے مولا نے حضرت امام حسین نے جناب قاسم کے چہرے پہ نقاب لگائی، گھوڑے پر بچے کو بٹھایا، اور ایسے رخصت کرتے ہوئے چلے ہیں سب کے سب کہ جیسے کسی جوان کو کسی خاص مہم پر روانہ کیا جاتا ہے۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں پہنچے، رجز پڑھا، دشمن کو حملے کی دعوت دی، حملہ ہوا تو جواب دیا، اور حضرت قاسم نے بلا تشبیہ برق کی مانند، بلا تشبیہ برق کی مانند مختلف دستوں میں خود کو پہنچانا شروع کیا، بلا تشبیہ برق کی طرح، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی میمنے میں، کبھی میسرے میں، کبھی قلب لشکر میں، اور سروں پہ سر حضرت قاسم دشمن کے اڑا رہے تھے۔ تو ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام ارزق شامی لکھا ہے، اس کے 3 بیٹے بھی پہلوان تھے۔ حضرت قاسم نے ایک جگہ آواز دی، کوئی ہے جو پہلوان نما ہو، پہلوانوں کی طرح لڑتا ہو، آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو ایک ایک بیٹا آتا رہا اور حضرت قاسم اس کا سر اتارتے رہے۔ جب تینوں بیٹے اس کے مر گئے نا، تو جلال میں آیا اور کہنے لگا اس نے میری نسل منقطع کر دی، اور پھر وہ خود بڑھائے حضرت قاسم سے لڑنے کے لیے۔ سنیں گے جیسے مولا کائنات پوتے ہیں نا مولا علی کے، جی مولا علی کے پوتے ہیں نا، حضرت عباس نے سکھایا ہے نا تلوار کیسے چلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کے انداز میں حضرت قاسم نے اس بڑے پہلوان کو بھی فنار کر دیا۔ اب جب دشمن نے دیکھا کہ یہ تو کسی کے بھی قابو میں نہیں آتا، یہ کسی سے مارنے میں نہیں آ رہا، یہ کسی کے بھی حملے کا شکار نہیں ہو رہا، تو پھر چاروں سمتوں سے حملے ہوئے۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی بھالا چبھوتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ جناب قاسم نے جھک کر دیکھا، سر پر ایک گرز آ کر لگا، زمین کربلا پر آئے، یہ جملہ کہتے ہوئے گرے، چچا میری مدد کیجیے گا۔ جب امام حسین نے سنا کہ قاسم مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو امام ذوالجناح پر بیٹھے اور گھوڑا اس تیزی سے لے کے چلے اور آواز دیتے جا رہے تھے، تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر حسین چلے ہیں اس جانب،
جہاں قاسم گرے ہیں تو سنیں گے عزادارو، مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق، آواز آتی رہی چچا مدد کیجیے گا۔ جب گرد چھٹی، اجرکم اللہ، جب گرد چھٹی نا تو کیا دیکھا؟ قاسم کا لاشا پامال، بچے کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، بیٹھ گئے مرثیہ پڑھتے ہوئے، تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کر پائے، اجرکم اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، بہت گریہ ہو گیا۔ امام نے لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ دو روایتیں لکھی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس کا قد مبارک اتنا دراز نہیں تھا کہ گھوڑے کی رکابیں کاٹ کر رکابوں کو چھوٹا کیا گیا تاکہ پیر رکابوں میں آ جائیں، اس کا قد حسین مولا کے قد سے بڑا ہو گیا۔ مجھ سے نہیں بیان ہوگا۔ سید ابن طاؤس نے حضرت قاسم کے بدن کا حال لکھا ہے کہ قاسم کا جوڑ کھال میں اٹکا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، امام لاشا اٹھاتے تھے، لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ امام نے کیسے بدن اٹھایا ہے؟ لیکن لائے جب گنج شہیدہ کی طرف تو جب بھی مولا حسین کوئی لاشا لاتے تھے تو اس شہید سے وابستہ بی بی آگے بڑھ کر امام حسین کا استقبال کرتی تھی، لاشے کا استقبال کرتی تھی۔ مگر اب جب امام حسین قاسم کا لاشا لائے نا تو ساری بیویاں تو نظر آ رہی تھیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہے۔ تو امام نے تعجب سے پوچھا بی بی زینب سے، بہن زینب، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب ساری بیویاں گئی ہیں خیمے کی پشت پر، تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ سجدہ مکمل ہوا، جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال بدن دیکھا، غور سے دیکھتی رہی۔ سامنے امام حسین کھڑے تھے، ایک مرتبہ سر اٹھا کر امام حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا، حسین آپ کے بھتیجے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اے میرے مولا، آپ اس کی ماں سے راضی ہیں؟ میں نے تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رکھی؟ فرمایا، مولا مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے، مجھے یہ خون بھرا کرتا، بس آخری جملے، بہت گریہ ہو گیا، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، مگر ماں مانگ رہی تھی نا۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد جناب قاسم کے لاشے پہ کپڑا ڈالا اور حضرت قاسم کا کرتا ماں کو دے دیا۔ بی بی وہ کرتا خیمے میں لے جا کے اپنی گٹھڑی میں رکھ دیتی ہیں۔ عصر عاشور خیمے لوٹتے ہیں۔ 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفے جاتا ہے، کوفے سے شام جاتا ہے، شام میں زندان میں رہتا ہے، زندان سے جب رہائی ہوتی ہے تو تبرکات واپس آتے ہیں، چادریں واپس آتی ہیں، بالیاں واپس آتی ہیں، زیورات واپس آتے ہیں، بیویوں کی چادریں، لباس واپس آتے ہیں۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، مگر جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ بی بی ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ اور پھر جب یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا، بس آخری جملے ہیں، میں نے بہت زحمت دے دی آپ کو۔ یہ قافلہ جب کربلا سے مدینہ گیا نا تو بار بار کہنے لگی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع میں اونٹ پہنچا، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لکھ، قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔